یعنی اسلام جب کسی چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ ہر اس کام سے بھی روک دیتا ہے جو اس ناجائز کی طرف لے کر جائیں. دیکھو اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا تو ابتدائے اسلام میں شراب کے برتن بھی حرام کر دیے, اس کو بھی توڑ دو. کیوں توڑ دو بھائی؟ وہ برتن تو وہی ہے نا, برتن میں شراب بنتی تھی, مخصوص برتن ہوتے تھے, تو اس برتن کو دیکھ دیکھ کے شراب کی یاد آئے گی, تو حکم دیا کہ یہ برتن بھی کیا کرو, اس کو بھی توڑو. حالانکہ اس برتن میں پانی رکھا جا سکتا تھا, کھجوریں رکھی جا سکتی تھی, برتن تو حرام نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ برتن کا کیا قصور ہے بھائی؟ لیکن چونکہ یہ وہ برتن ہے جس میں شراب ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی توڑنے کا, ان مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا جن میں شراب بنتی ہے. کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اگر وہی برتن پہ نظر پڑے گی, بار بار شراب کی یاد آئے گی. کچھ لوگ برائی سے توبہ کرتے ہیں لیکن انہی جگہوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں جا جا کے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ اسلام جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس حرام کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بین کر دیتا ہے. اب اصول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟